بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ بعثت خبر نامہ میں خوش آمدید۔ 18 جولائی 2021 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ کراچی اور لاہور میں کرونا کی بھارتی قسم ڈیلٹا ویریئنٹ زور پکڑنے لگی ہے۔ حکام نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ بھارتی قسم کی وجہ سے جتنے زیادہ کیس بڑھیں گے اتنی ہی زیادہ اموات کا خدشہ ہے۔ پاکستان اور چین کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ چین نے داسو ڈیم منصوبے پر کام جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزیر داخلہ کو 48 گھنٹوں میں ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ کوئٹہ میں پاکستان میں پھنسے ہزاروں افغانیوں کو وطن واپس بھیجنے کے لیے ہفتے کو افغانستان سے منسلک چمن سرحد کو آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا، جسے افغانستان کے علاقے سپن بولدک اور ویش میں طالبان کے قبضے کے بعد حکام نے گزشتہ ہفتے بند کر دیا تھا۔ افغانستان میں طالبان شدید لڑائی کے بعد قندھار میں داخل ہو گئے ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان طالبان کا آخری پڑاؤ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہوگا۔ برطانوی اور بحرینی بحریہ کے ساتھ خلیج فارس میں امریکی بحریہ کی فوجی مشقوں کا آغاز آج ہو گیا ہے۔ بشار الاسد نے چوتھی مرتبہ آئندہ 7 سال کی مدت کے لیے شام کے صدر کے طور پر عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ یمن کے شیعہ علاقوں پر تکفیری اتحاد کی جارحیت جاری ہے۔ سعودی بمباری سے متعدد یمنی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ بعض یورپی ممالک میں آئے سیلاب نے 50 برسوں کا ریکارڈ توڑ دیا۔ جرمنی اور بیلجیم کے علاوہ ہالینڈ، فرانس اور سوئٹزرلینڈ کو بھی شدید بارشوں اور سیلاب کا سامنا ہے، جس کے باعث اب تک لاکھوں افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ کراچی اور لاہور میں کرونا کی بھارتی قسم ڈیلٹا ویریئنٹ زور پکڑنے لگی ہے۔ حکام نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ بھارتی قسم کی وجہ سے جتنے زیادہ کیس بڑھیں گے اتنی ہی زیادہ اموات کا خدشہ ہے۔ ملک کے سب سے زیادہ آبادی والے شہر کراچی میں مثبت رپورٹ ہونے والے کیسز میں منتخب 90 نمونوں کا جائزہ لیا گیا، جس میں سے 83 مریضوں میں کورونا کی بھارتی قسم کی تصدیق ہوئی۔ لاہور میں بھی 85 نمونوں میں سے 56 میں کورونا کی بھارتی قسم کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس حوالے سے صوبائی محکمہ صحت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ڈیلٹا وائرس کے پھیلاؤ کی رفتار دیگر اقسام کے مقابلے میں 50% تیز ہے۔ اس سے بچاؤ صرف ویکسین لگانے سے ہی ممکن ہے۔ ادھر حکام نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ بھارتی قسم کی وجہ سے جتنے زیادہ کیس بڑھیں گے اتنی ہی زیادہ اموات کا خدشہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو عید کے بعد صورتحال تشویشناک ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب کورونا کے بڑھتے مریضوں کی وجہ سے اسپتالوں پر بھی دباؤ بڑھنے لگا ہے اور کراچی کے سول اسپتال میں شیڈول آپریشنز ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ کئی روز سے ملک میں کورونا کی بھارتی قسم کے کیسز کی تصدیق ہو رہی ہے، جسے ملک میں مہلک وائرس کی چوتھی لہر کا آغاز قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور چین کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ چین نے داسو ڈیم منصوبے پر کام جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ داسو ڈیم پر کام کرنے والی چینی کمپنی نے اس ضمن میں باقاعدہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے۔ چینی کمپنی نے اس حوالے سے اپنا 16 جولائی کا جاری کردہ نوٹیفیکیشن بھی منسوخ کیا ہے۔ بس حادثے کے بعد داسو ڈیم پر کام وقتی طور پر روک دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں خبر رساں ادارے نے بتایا ہے کہ جاری کردہ اعلامیے کے تحت مجاز حکام نے داسو پر کام روکنے کی منظوری نہیں دی۔ اعلامیے کے مطابق مجاز حکام نے مقامی ملازمین کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے کی بھی منظوری نہیں دی ہے۔
اس سے قبل کہا گیا تھا کہ چینی کمپنی نے تمام مقامی ملازمین کے ساتھ کیا جانے والا معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ خلیجی ویب سائٹ کے مطابق وفاقی وزارت آبی وسائل کی جانب سے جاری بیان کے مطابق چیئرمین وابڈا کی کوششوں سے چینی کمپنی نے نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ وزارت آبی وسائل کی جانب سے جاری کردہ بیان کے تحت چینی کمپنی وابڈا کے ساتھ مل کر جلد کام کا آغاز کرے گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عید کے فوری بعد داسو پن بجلی منصوبے پر کام شروع ہو جائے گا۔ ویب سائٹ کے مطابق وفاقی وزارت آبی وسائل کا کہنا ہے کہ ملازمین کی سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے بھی خصوصی اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزیر داخلہ کو 48 گھنٹوں میں ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق واقعے میں 2 ٹیکسیاں استعمال کی گئی تھیں، جبکہ تشدد کے کیس میں ملوث ایک ٹیکسی ڈرائیور پہلے ہی زیر حراست ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی پر تشدد کے کیس میں ایک تیسرے ڈرائیور کی تلاش جاری ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان میں تعینات افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا اور تشدد کا واقعہ 16 جولائی کو اسلام آباد میں پیش آیا تھا، جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید کو ہدایت کی تھی کہ ملزمان 48 گھنٹوں میں گرفتار کیے جائیں۔ دوسری جانب افغانستان کی وزارت خارجہ نے پاکستان میں تعینات افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا اور تشدد کی مذمت کی۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے کابل میں پاکستانی سفیر منصور احمد خان کو طلب کر کے اسلام آباد میں افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا اور تشدد پر احتجاج ریکارڈ کرایا اور انہیں کہا گیا کہ افغان وزارت خارجہ کا احتجاج پاکستانی وزارت خارجہ اور ریاست کو پہنچایا جائے۔ واضح رہے کہ ہفتہ کے روز جاری کردہ بیان میں افغان وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ سفیر کی بیٹی سلسلہ علی خیل کو جمعہ 16 جولائی کو اغوا کر کے کئی گھنٹوں تک محبوس رکھا گیا، جو اس وقت طبی نگہداشت کے لیے ہسپتال میں داخل ہے۔ کوئٹہ میں پاکستان میں پھنسے ہزاروں افغانیوں کو وطن واپس بھیجنے کے لیے ہفتے کو افغانستان سے منسلک چمن سرحد کو آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا، جسے افغانستان کے علاقے سپن بولدک اور ویش میں طالبان کے قبضے کے بعد حکام نے گزشتہ ہفتے بند کر دیا تھا۔ خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے 4 روز کے دوران دوسری مرتبہ افغان شہریوں کو ان کے وطن واپس بھیجنے کے لیے سرحد کو کھولا ہے۔ ان میں خواتین، بچے اور مریض شامل ہیں۔ ایک سینئر عہدیدار نے ٹیلی فونک رابطے پر میڈیا کو بتایا کہ پاکستان نے چمن کے مقام پر اپنی سرحد کھول دی ہے۔ یہاں متعدد خاندان جمع تھے اور وطن واپس جانے کے لیے اجازت ملنے کے منتظر تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو پاکستانی شہری ویش کے علاقے میں پھنس گئے تھے، ان کو بھی طالبان نے وطن واپسی کی اجازت دے دی ہے۔ افغانستان میں طالبان شدید لڑائی کے بعد قندھار میں داخل ہو گئے ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق طالبان شدید مزاحمت کے بعد قندھار شہر کی حدود میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ حکومت کی جانب سے قندھار میں رات کا کرفیو نافذ کر دیا گیا اور ٹیلی فون سروس بھی مکمل طور پر معطل کر دی گئی۔ افغان حکومت کی جانب سے قندھار جیل میں قید طالبان کو ہنگامی طور پر کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ گزشتہ روز گورنر قندھار نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ کابل میں موجود کچھ افراد نے قندھار پر طالبان کے قبضے کی راہ ہموار کی اور ان افراد کی ایک ٹیلی فون کال پر 10 سے 12 چوکیاں خالی کر دی گئی، جس پر طالبان نے بغیر کسی مزاحمت کے قبضہ کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی طور پر طالبان قندھار شہر پر قابض ہو چکے ہیں، تاہم ابھی لڑائی ختم نہیں ہوئی اور کابل میں بیٹھے جن افراد نے طالبان کا ساتھ دیا ہے، جلد ان کے لامنظر عام پر لاؤں گا۔ دوسری جانب تخار کے دارالحکومت تلوکان پر بھی قبضے کے لیے شدید لڑائی کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ افغان حکومت نے صوبہ پروان کا ضلع شیخ علی اور بامیان کا ضلع کمہرد کو طالبان سے چھڑانے اور 280 طالبان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی فوج کی جانب سے 3 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر افغان فورسز کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان طالبان کا آخری پڑاؤ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہوگا۔ عرب ذرائع ابلاغ کے مطابق ایک نیوز ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکی انٹیلی جنس کے تازہ ترین جائزے کے مطابق افغانستان میں طالبان تحریک کی رفتار اور پیش قدمی اندازے سے زیادہ ہے۔
CNN نے اپنی ایک رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ افغان طالبان کی تیز رفتاری ملک میں امن و امان کی صورتحال کے بگاڑ کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس رپورٹوں میں متنبع کیا گیا ہے کہ افغان طالبان تحریک امریکی افواج کے انخلا کے بعد عنقریب ممکنہ طور پر ملک کے بڑے حصے کا کنٹرول سنبھال لے گی۔ CNN کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کا دارالحکومت کابل طالبان تحریک کا آخری پڑاؤ ہوگا۔ برطانوی اور بحرینی بحریہ کے ساتھ خلیج فارس میں امریکی بحریہ کی فوجی مشقوں کا آغاز آج ہو گیا ہے۔ العالم اور فارس خبر رساں ادارے کے مطابق بحرین میں مقیم امریکی 5ویں بیڑے نے برطانوی اور بحرینی بحری جہازوں کے ساتھ ہفتہ کو 5 روزہ فوجی مشق کا آغاز کیا۔ العربیہ کے مطابق یہ فوجی مشقیں 22 جولائی تک جاری رہے گی، اور جیسا کہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ تینوں ممالک کی فوجی قوتیں ایندھن کی نقل و حمل میں سیکیورٹی استعمال کرے گی اور مشترکہ خطرات کا مقابلہ کرے گی۔ یہ مشقیں زمینی اور بارودی سرنگیں، آپریشن روم کوآرڈینیشن، فضائی حملوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اور عملی تربیت کے علاوہ سرچ اور ریسکیو آپریشن میں بھی حصہ لیں گی۔ 2 ہفتے قبل خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل نائف الحجراف نے بدھ کی رات ریاض میں مغربی ایشیا میں امریکی بحریہ کے کمانڈر چارلس کوپر سے ملاقات کی تھی۔ یہ فوجی مشقیں اس وقت ہو رہی ہیں جب اسلامی جمہوریہ ایران خطے میں غیر ملکی افواج کی کسی بھی موجودگی کی مخالفت کا اظہار کرتے ہوئے بار بار اس بات پر زور دیتا رہا ہے کہ ہمسایہ ممالک کے تعاون سے ہی خطے کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ بشار الاسد نے چوتھی مرتبہ آئندہ 7 سال کی مدت کے لیے شام کے صدر کے طور پر عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ بشار الاسد نے ہفتے کے روز 7 سالہ صدارت کے نئے دور کے لیے شام کے اراکین پارلیمنٹ اور دیگر اہم شخصیات کے درمیان عہدے کا حلف اٹھایا۔ شامی صدر نے حلف برداری کی تقریب میں ملکی اور غیر ملکی شخصیتوں اور سفارتکاروں نے حصہ لیا۔ شام کے صدر بشار الاسد نے کہا کہ میں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے دشمن سے دھوکہ کھایا اور اپنے وطن کے زوال پر جوا کھیلا، وطن واپسی کی دعوت دیتا ہوں۔ جن لوگوں نے دھوکہ کھایا، میں ان سب سے کہتا ہوں کہ ان سے غلط فائدہ اٹھایا گیا، لیکن ان کے وطن کی آغوش ان کے لیے کھلی ہے، کیونکہ شام کے عوام کا دل بہت بڑا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر اپنی تقریر میں حالیہ صدارتی انتخابات میں عوام کی بھرپور شرکت کا ذکر کرتے ہوئے زور دیا کہ جن قوموں کو آزادی کی راہ کا علم ہوتا ہے وہ اپنے حقوق کے تحفظ میں تھکتی نہیں اور اپنی راہ پر آگے بڑھتی رہتی ہے۔ بشار الاسد نے کہا کہ انتخابات میں قومی سطح پر بڑے پیمانے پر شرکت بھی قوم کی سوجھ بوجھ اور شعور کی علامت تھی۔ واضح رہے کہ بشار الاسد نے 27 مئی کو ہونے والے انتخابات میں 95.1% ووٹ حاصل کیے تھے۔ یمن کے شیعہ علاقوں پر تکفیری اتحاد کی جارحیت جاری ہے۔ سعودی بمباری سے متعدد یمنی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ یمن کے المسیرہ چینل کے مطابق الحدیدہ میں رابطہ آفیسرز آپریشن روم نے سعودی اتحاد کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کو نوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران الحدیدہ کے مختلف شیعہ علاقوں پر 201 حملے کیے ہیں، جس میں فضائی اور زمینی حملے شامل ہیں۔ ان حملوں میں کئی عام شہری زخمی اور کئی شہری عمارتوں کو گہرا نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی تازہ حملوں میں سعودی اتحاد نے سعادہ کے ملبہ سرحدی ضلع کے الرقو علاقے پر توپ خانے سے گولہ باری کی ہے، جس میں ایک یمنی شہری زخمی ہو گیا۔ اس کے ساتھ سعودی جارحیت پسند اتحاد نے معرب کے رجتہ علاقے پر بھی 7 فضائی حملے کیے ہیں۔ بعض یورپی ممالک میں آئے سیلاب نے 50 برسوں کا ریکارڈ توڑ دیا۔ جرمنی اور بیلجیم کے علاوہ ہالینڈ، فرانس اور سوئٹزرلینڈ کو بھی شدید بارشوں اور سیلاب کا سامنا ہے، جس کے باعث اب تک لاکھوں افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ نصف صدی میں اتنا شدید سیلاب یورپ کے اس خطے میں کبھی نہیں دیکھا گیا کہ جس نے اب تک کم از کم 141 افراد کی جان لے لی ہے، جبکہ لاپتہ ہونے والے افراد کی تعداد سینکڑوں میں بتائی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق متاثرہ علاقوں میں لاپتہ افراد کی تلاش کا کام جاری ہے۔
مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ بعض مقامات پر ابھی تک رابطہ برقرار نہیں ہو سکا ہے۔ دوسری جانب جرمنی کے پڑوسی ملک بیلجیم میں کم از کم 27 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ جرمنی کے حکام کے مطابق بعض مقامات پر پانی کی سطح بہت اونچی ہے اور مکانات ڈوبے ہوئے ہیں، جس کے سبب مکانات گرتے جا رہے ہیں۔ خیال رہے کہ جرمنی اور بیلجیم کے علاوہ ہالینڈ، فرانس اور سوئٹزرلینڈ کو بھی شدید بارشوں اور سیلاب کا سامنا ہے، جس کے باعث اب تک لاکھوں افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ www.besatnews.com دیکھتے رہیے۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔